اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سائنسی علوم کے حوالے سے ہے علم طبیعیات، میکانیات اور حرکات۔ مطلب اس کو اگر ہم دیکھا جائے، جو آج کی موجودہ سائنسی زبان ہے اس میں کہا جاتا ہے فزکس، میکینکس اینڈ ڈائنامکس۔ فزکس کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ سائنس کیا ہے؟ مشاہدات اور تجربات پر مبنی علم جو ہے اس کو سائنسی علم کہا جاتا ہے۔ مشاہدات کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، پھر نظریات بنتے ہیں۔ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو۔ اسی طرح پھر یہ کرتے ہیں تو اس علم کو سائنس کہتے ہیں۔ اب سائنس کی ایک برانچ ہے فزکس۔ فزکس کیا ہے؟ جو مادہ اور انرجی کو ڈسکس کرتی ہے۔ مادہ اور مادے کی کتنی حالتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہے؟ مادہ، ٹھوس، کیا کہتے ہیں، سالڈ پڑھی ہوئی ہے ہم نے، لیکوڈ پڑھا ہوا ہے ہم نے، گیس پڑھی ہوئی ہے، اور پلازما فزکس ہم نے پڑھا ہے۔ 4 حالتیں ہوتی ہیں نا مادے کی۔ مادہ اور انرجی جو ہوتا ہے، طاقت جو ہے، انرجی جو ہے، ان کے درمیان میں کیا تعلق ہے، اس تعلق کو پڑھنا، سمجھنا، اس کو فزکس کہتے ہیں۔ سامعین محترم، علم شناسی، علم حاصل کرنا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، مطلب بہت دور بھی تمہیں جانا پڑے، تم علم حاصل کرنے کے لیے، اس کی جستجو کے لیے نکلو، باہر دیکھو۔ اب دیکھیں کہ جو ہمارے ساتھی ماشاءاللہ سائنسدان بنتے ہیں یا یہ سائنس کی بکس پڑھتے ہیں، اس حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ترغیب فرما رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو اللہ کی کائنات میں اللہ پاک نے کیسے تمہیں ایک ہاتھ دیا۔ اگر اس میں ہڈیاں نہ ہوتی تو یہ تو لٹک رہا ہوتا، ہڈیاں دی تاکہ یہ کھڑا ہو سکے، ہاتھ سٹینڈ کر سکے، پھر اس کو ہلانے کے لیے جوڑ اس میں پیدا کی ہے، اور بہترین جو لوگ ہیں نا، جو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ سامعین محترم، اگر کوئی علم حاصل کیا جائے، انسانیت کی خدمت کے لیے حاصل کیا جائے کہ یار میں فزکس کا علم حاصل کرتا ہوں، میں طب کا علم حاصل کرتا ہوں، میں تو یہ بھی اگر اس میں آ جاتا ہے، اگر عبادت میں آ جاتا ہے، اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب میں علم حاصل کر کے میں کوئی ایسی چیزیں بناؤں گا جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ دیکھیں نا، جہاز بنا، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، لوگوں کو آنا جانا آسان ہو گیا، بڑی چیزیں، میکینکس کی بڑی چیزیں بن رہی ہیں، تو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے آنا جانا آسان ہو گیا۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے کہ جب لوگ مویشیوں کے علاوہ بھی سواریاں استعمال کر رہے ہوں گے، تو مویشیوں کے علاوہ جو سواریاں آج بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ انرجی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہے، ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے نا۔ تو سامعین محترم، انرجی کے حوالے سے بے شمار آیات ہیں، بے شمار ماشاءاللہ سے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم بھی لوگوں کو سکھایا۔ صحابہ صفحہ میں بیٹھنے والے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مادہ، انرجی، ان کے تعلق، ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا کہ دیکھیں نا، 313 صحابہ کرام کی ایک انرجی تھی، کیا تھی؟ کہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا، تفرقے میں نہیں پڑے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمانوں کی ایک انرجی رہی، ایک انرجی رہی، ایک طاقت رہی، ایک کسی فرقے میں نہیں بٹے، بس حضور کے غلام بن کے رہے، تو تب تک انہوں نے دنیا پر حکومت کی۔ لیکن جب مسلمان آپس میں انرجی ان کی علیحدہ علیحدہ ہوگی، ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک دوسرے سے نفرت اور کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے، ڈیوائیڈ ہو گئے، تو آج دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے جا رہا ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان پہ کوئی برا سلوک ہوتا تھا تو تمام ممالک کے مسلمانوں کی انرجی اکٹھی ہو جاتی تھی اور اس ظالم کو شکست دی جاتی تھی۔ آج کتنے اسلامی ممالک پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی انرجی جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج کوئی بڑے کام نہیں ہو رہے مسلمانوں کے اندر، کیونکہ انرجی بٹ گئی نا۔ اب ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ علم سکھایا، اور جنہوں نے سیکھا اور جنہوں نے کام کیا وہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں۔ البیرونی کا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بڑے کام کیے۔ البیرونی جو تھے وہ ایک فلسفی بھی تھے، مورخ بھی تھے۔ دیکھیں، فلسفی بھی ہے،
مورخ بھی ہے ایک بندہ، سیاح بھی ہے، سیاحت کرنے والا، ماہر جغرافیہ دان بھی ہے، اور ماہر لسانیات بھی ہے، اور ماہر ریاضی دان بھی ہے، ماہر فلکیات بھی ہے، ایک شاعر بھی بہت اچھا ہے، اور ایک ماہر طبیعیات بھی ہے، ماہر فزکس بھی ہے، مطلب سائنسدان بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ ریاضی کا علم بھی جانتا ہے اور سائنس کا علم بھی جانتا ہے۔ اچھا، صرف جانتے نہیں تھے بلکہ انہوں نے بڑی بڑی تحقیقات کی، جو تحقیقات بعد میں آنے والے سائنسدانوں کے لیے ایک بہت اچھی چیز ثابت ہوئی۔ مطلب کہتے ہیں نا، کسی چیز کو شروع کرنے کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ عطا کی، دکھائی لوگوں کو۔ سامعین محترم، فزکس کے حوالے سے حرکت، فزکس میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں موشن، حرکت اسے کہتے ہیں نا، ویلاسٹی ایک چیز پڑھتے ہیں، سمتی رفتار، جو ساتھی بہنیں دوست احباب جو ہے فزکس کو پڑھنے والے وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ویلاسٹی اور موشن کیا ہوتا ہے۔ تو یہ البغدادی اور ملا صدرہ کی نظریات اور تحقیقات سے جو بعد میں آنے والے جو ہیں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ پھر ابن الحسن نے جو ڈینسٹی ہوتی ہے، کثافت جسے کہتے ہیں، ایٹماسفیئر جسے ہم ماحول اپنا کہتے ہیں نا، کہ یار یہ ماحول، جیسے آج آپ نے سنا ہوگا کہ جی لاہور کا جو ہے وہ بڑا ماحولیاتی نظام کے بارے میں چیزیں سنتے ہوں گے آپ اکثر لوگ، سموگ بڑھی ہے، یہ فلانی چیز بڑھی ہے، آلودگی بڑھی ہے۔ تو ماحول، پیمائش، میئرمنٹ، وزن، ویٹ کرنا، سپیس، ٹائم اور ویلاسٹیز، گریویٹیشن کا، ایون کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی، ابن الحسن نے بیان کی۔ مطلب ان کی جو بنیادیں تھیں وہ ان لوگوں نے بیان کی۔ ڈائنامکس فزکس جو ہے وہ بھی ابن سینا نے بہت زیادہ بیان کی۔ ابن الحسن کی کتاب المناظر، بک آف آپٹکس نے اس میدان میں بہت زیادہ علم کا اضافہ کیا۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ اس میں مسلم سائنسدان جو تھے ابن باجہ، انہوں نے بھی ڈائنامکس فزکس میں بہت زیادہ کام کیا۔ ابن رشد نے بہت زیادہ، ارسطو سے پہلے بہت زیادہ کام کیا اس نے۔ اچھا، ارسطو نے اور بہت سے اور جو غیر مسلم سائنسدان تھے، جیسے گلیلیو تھا، اس نے ایک گریویٹیشنل فورس کی بارے میں بتایا تھا، لیکن البیرونی جو تھے اس سے پہلے اس کے بارے میں بتا چکے ہوئے تھے۔ اسی طرح مومنٹم کا تصور بھی اسلامی سائنس کے ذریعے مغربی دنیا میں متعارف ہوا۔ مومنٹم بھی فزکس کی ایک برانچ ہے۔ اسی طرح بہت سی اور سی چیزیں یہاں پہ میرے سامنے لکھی ہوئی، میکینیکل ڈیوائسز جو ہیں وہ بھی سائنسدانوں نے، مسلم سائنسدانوں نے ایجاد کی، بہت سی چیزیں۔ سامعین محترم، فزکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن پاک میں بہت سی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ہماری گلیکسی کے حوالے سے، کہکشاں کے حوالے سے، زمین کی حرکت کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہمیں بتائی گئی۔ ہمیں کیا اسے کہتے ہیں، اللہ پاک نے بتایا نا قرآن پاک میں، یہ زلزلے کے حوالے سے اگر ہم پڑھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہمیں بتائی گئی۔ اسی طرح بتایا گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا آج سے 1400 سال پہلے کہ ہم نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور زمین جو ہے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں اس کو، اور کائنات کو ہم وسعت دے رہے ہیں بہت زیادہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ اور آج دیکھیں، آج کے سائنسدان اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو سیارے زمین سے قریب تھے وہ بہت دور جا رہے ہیں، مطلب کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ صرف ہماری اس کائنات کے اندر کوئی 3 ارب سے زیادہ سورج موجود ہیں، جن میں سب سے سورج جو چھوٹا جو ہے وہ ہماری اس دنیا کا ہے، اس کہکشاں کا جو ہماری دنیا ہے، اس کے اندر جو سورج ہے وہ سب سے چھوٹا ہے، اور اس سے بھی چھوٹی زمین ہے۔ تو ہم اندازہ کریں تو زمین میں ہم لوگ رہتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہوگی، ایک ڈاٹ کے علاوہ اور کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کو میرے اور آپ کے علم حاصل کرنے سے یا اس کے اوپر ایمان لانے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہم بھی اللہ کے اوپر احسان نہیں کرتے نماز پڑھ کے، ہاں یہ ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں۔ یہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو ہم
اپنے ذہنوں کو گندگی سے بچانے کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایک پازیٹیو انرجی پیدا ہو اور ہم بھی آگے کسی کو پازیٹیوٹی دے سکیں، بتا سکیں، اچھی بات بتا سکیں۔ ورنہ تو آج لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مولوی کی باتیں ہیں، قرآن میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا، حدیث میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا، تو پھر یہ البیرونی، ابن الحسن، جابر بن حیان، الفا السکندری، ان لوگوں نے علم کہاں سے حاصل کر دیا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہوئی ہے سائنسی انکشافات کے حوالے سے، آپ نے کتاب لکھی اور بڑے سائنسدانوں نے اس کو، ہم نے تو یہ کہہ دیا نا جناب نہیں جی نہیں وہ شیعوں کے امام ہیں، نہیں بھائی وہ ہمارے بھی امام ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے علمی کام انہوں نے کیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنے بڑوں کی علمی کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں بس، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں انہوں نے نام لو، ٹھیک ہے ان کے نام میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے لیکن ان کے کاموں کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے پھر ہی ہم معاشرے پر ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ مسلم ریاست بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کے کاموں پر اور ان کی خدمات پر اور ان کی جو سیرت و کردار ہے اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ذلت و رسوائی ہمارے حصے میں آئے گی، جو آ چکی ہوئی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور اوصاف حمیدہ جو ہے نا اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب علم جو بزرگ ہیں، لوگ ہیں اہل علم، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہمارے دلوں میں منافقتیں گھسی پڑی ہے، منافقت نیگیٹو انرجی ہے نا، نیگیٹو انرجی جو منافقتیں ہیں، جو بغض ہے، بدتمیزیاں ہیں اور یہ جہالت پناہ جو ہم یہ اپنے اندر سے اللہ پاک ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔